السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 118 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ بطانتاً دلی دوست من دونکم اپنے سوا، لا یعلونکم خبالا وہ نہیں کمی کریں گے تم سے خرابی میں، ودو چاہتے ہیں ما عنتم کہ تم تکلیف پاؤ، قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو چکی دشمنی من افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو کچھ تخفی چھپا ہوا ہے صدورہم ان کے سینوں میں، اکبر اس سے بڑا ہے، قد بینا ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے نشانیوں کو، ان کنتم اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، تو ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو ہی چکی، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے ان نشانیوں کو بیان کر دیا ہے۔ بتانا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو انسان نے کپڑوں کے نیچے پہنا ہوتا ہے، جو اس کے باطن سے ملا ہوتا ہے، جیسے بنیان، اور چونکہ انسان کا گہرا دوست بھی اس کے تمام باطنی اوصاف اور خصائل پر اطلاع پاتا ہے، اس لیے اس کو بتانا کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی فتنہ انگیزیوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے کاز کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ اس کی مخالفت کو تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو مسلمان اپنی رضاعت کے رشتوں یا ان کو اپنا حلیف بنانے کی وجہ سے ان سے دوستی رکھتے تھے اور ان سے اپنے دل کی باتیں اور راز کی باتیں شیئر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ریزرو رہنے کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ مسلمان کافروں کو اپنے کسی راز کی باتیں نہیں بتائیں گے، ورنہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، ان کے رازوں کو اطلاع پر مطلع ہو کر مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہود یا منافقین یا کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ نہیں کرنا، کیونکہ مسلمان چونکہ کافی عرصہ ان کے ساتھ رہتے رہے تھے تو مسلمان سادہ لو ہونے کی وجہ سے اور دل کے صاف ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم ان کے ساتھ سنسیئرلی اپنے رشتے قائم رکھے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی یہی ہمارے ساتھ سنسیئرلی رشتے قائم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہود دین کے معاملات میں انتہائی حسد کا شکار تھے، اور اس حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے یہ توقع عبث ہے کہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے، دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں ان کی خیر خواہی کریں گے۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا، بعض مسلمان یہودیوں سے میل جول رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے پڑوسی تھے یا زمانہ جاہلیت میں وہ ان کے حلیف رہ چکے تھے، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ مسلمان یہودیوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے فتنوں سے آگاہ کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت میں منافقین کے ساتھ بھی رازداری کے تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان منافقوں کی ظاہری وضاقتہ اور ان کی ظاہری مسلمانوں کے ساتھ ایک ہمدردی کے جذبات سے وہ دھوکہ کھا جاتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، لہٰذا وہ اپنے راز کی باتیں جو کہ ایک مسلمانوں کی اندر کی باتیں ہوتی تھی وہ ان کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو تبری کی روایت ہے، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ کے منافقین کے متعلق نازل ہوئی، اللہ نے ان سے دوستی رکھنے سے منع فرما دیا اور اس کو ان کے ساتھ اخوت اور محبت رکھنے سے منع فرمایا ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ محبت کا رشتہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، حالانکہ انہیں دوستی کے پیغام تم بیچتے ہو، اللہ کو پتہ ہے، لیکن تم یہ جان لو کہ انہوں نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو تمہارے پاس آ چکا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ مشرکین کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرو۔ یہ بات سمجھ لیں کہ مشرکین کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرو مطلب ان کے ساتھ تحفے تحائف، ان کے ساتھ کھانا کھانا، دعوتیں دینا، ان کے ساتھ دینی اور دنیاوی معاملات میں مشورہ کرنا، اور اس طرح سے یہ کام ان کو نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے ان سے کیا کرنا ہے؟ ریزرو رہنا ہے۔ تو ریزرو رہنا بھی دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دوستی ڈزنٹ مین کہ آپ اگر ان سے دوستی نہیں کرتے یا رازداری کی باتیں شیئر نہیں کرتے تو آپ ان سے ایک معاشرتی طور پر اچھے طریقے سے نہیں مل سکتے، یا آپ ان سے معاہدے نہیں کر سکتے، یا آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا وہاں پہ ان کے آفیسز میں کسی وجہ سے کوئی جاب مل رہی ہے تو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کا ایک قلبی تعلق ایک اس آئیڈیالوجی کی بیس پر ہونا چاہیے کہ جو کلمہ طیبہ پر عامل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہے، وہ خواہ دنیا کے کہیں بھی علاقے میں کسی بھی خطے میں رہتا ہو، آپ اس سے اپنا قلبی رجحان محسوس کریں، اس سے قلبی میلان محسوس کریں، جبکہ اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل جو شخص نہیں، خواہ وہ آپ کا سگا باپ، بیٹا، بھائی ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ان سے محبت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور جو دین ایمانی غیرت ہے وہ باقی تمام رشتوں پر سب سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، سب رشتوں پر سب سے زیادہ وہ بھاری ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مؤمنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ لہٰذا جو دوستی ہے نا، اس میں بیسیکلی کانسیپٹ کو سمجھیے، دوستی انسان کی قلبی تعلق کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلی تعلقات کے حوالے سے بھی ہمیں پراپرلی گائیڈ کیا ہے کہ دلی تعلقات میں کسی کو اپنا رازدار بنانے میں، کسی کے ساتھ اپنے دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں مشورہ کرنے میں، اس کے ساتھ تحفے تحائف شیئر کرنے میں، ان کے گھروں میں آنے جانے میں، ان میں دعوتیں کرنے میں آپ کو کیئرفل ہونا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کریں، ان لوگوں کو سنیں، ان لوگوں کو فالو کریں، ان کو سبسکرائب کریں، ان کے چینلز پہ جائیں جن سے دوستی کر کے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جن سے دوستی کر کے آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ پھر ان لوگوں سے دور ہوں، کیونکہ رسول صلی اللہ قرآن پاک میں سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، سورت الفتح 26ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار کے ساتھ ان کی کوئی اتنی دوستی نہیں بنتی، وہ کافروں پر شدید ہیں، یعنی وہ لوگ جو دین اسلام کے شعائر پر عامل نہیں، وہ ان کو اچھے ہی نہیں لگتے۔ رحماء بینہم، جبکہ آپس میں وہ بہت نرم دل اور رحم دل ہے، اور ان لوگوں کی پھر آپس میں دوستیاں کس بنیاد پر ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع اور سجود اکٹھے کرتے ہیں، اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، ان سب کی ایک ہی دوڑ ہے کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور رضوانا، اور اس کی رضامندی کے طالب ہوں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر نظر آتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لائف پر اللہ کی محبت کا ایک بہت بڑا اثر ہے۔ اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو دوستی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعت مومنین ہے وہ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرے گی، لیکن جو مومن ہیں وہ کافروں سے دوستی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی ایسی بری، ان کے دل میں کفر سے اتنی اکراہ محسوس ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے جو کہ مسلمانوں کے خلاف
بولتے ہیں، جو اسلام کی شاعر پہ عامل نہیں ہوتے اور جو اسلام کے پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں سے وہ لوگ دوستی کر ہی نہیں سکتے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ وہ ان کے بہن بھائی ہوں، خواہ وہ ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا، اور جو ایمان، جس کے دل میں ایمان کو اللہ نے راسخ کر دیا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرینڈشپس نہیں کرنی۔ اچھا جی، اب یہ بات ہم نے اس دور کے کانٹیکس میں تو سمجھ لی، مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، اور اسلام نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ فالو کریں ان کو جو کہ دین اسلام پر عامل ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آئیے ہم آج اپنی جائزہ لیں اگین اپنے سوشل ٹرینڈز کا، اپنے سوشل میڈیا کی، اپنی ٹائم سپینڈ کرنے کا، اپنی ویب سائٹس کو جو آپ فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں، وہ چینلز جو آپ نے لائک کیے ہوئے ہیں، وہ پیجز جو آپ جن کو پسند کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ سنتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، انسان کی نفسیات ہے کہ جس انسان کو آپ سنتے ہیں نا، جس انسان کو آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے دل کو یہ لوریاں دیتے رہیں اور یہ بہلاتے رہیں کہ صرف میں نہیں انفلوئنس میں تو جسٹ لسن کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ غیر محسوس طریقے سے آپ اس بندے کو فالو کرنے لگتے ہیں، اس کا لائف سٹائل، اس کی گفتگو، اس کے بات کرنے کا سٹائل، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، اس کے کپڑے پہننے کا سٹائل، آپ کے اندر وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے آتی ہیں چیزیں۔ اور یہ چیز چونکہ دیکھیں، جو مینوفیکچرر ہے نا، جو بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ بی ویئر آف دا کمپنی یو کیپ۔ آپ جس کمپنی میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انفلوئنس لیں گے، جیسا کہ حدیث میں اس کی مثال سے وضاحت کی گئی۔ ایک جو اچھی کمپنی رکھتا ہے، اچھی صحبت رکھتا ہے، اس کی مثال ایک خوشبو فروش جیسی ہے۔ آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، جسٹ بیٹھ کے آ رہے ہیں، جب آپ اٹھ کے آئیں گے تو آپ جہاں سے جائیں گے اس خوشبو کو ساتھ لے کر جائیں گے جو آپ نے اس انسان سے لی۔ آپ نے اسے خوشبو پرچیز نہیں کی، جسٹ بیٹھ کے اس کی شاپ پہ آ گئے۔ لیکن دوسری طرف آپ ایک بری کمپنی ہے، اس کی مثال ایک کوئلہ فروش جیسی ہے۔ آپ جا کر اس کی دکان پر بیٹھے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ آپ نے اس کے کوئلے کے ساتھ ہاتھ کالے کیے، نہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی ہیلپ کروائی، آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کے آ کے اس کی بھٹی کا گندی اسمیل اور وہ کوئلے کی جو کالک ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے کپڑوں پہ لگے گی، وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ اس بات سے زیادہ بہتر طریقے سے اچھی اور بری کمپنی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں اگر کسی بھی ایک سوشل سائٹ پہ جا کر صرف دیکھ کر واپس آ جاتی ہوں، تو جو گانے میں نے سنے، جو میں نے لوگوں کو دیکھا، جو میں نے ان کے ٹرینڈز کو دیکھا، وہ کیا میرے دماغ پہ اثر نہیں رکھتے؟ ایک چھوٹی سی سبزی ہے نا، مثال کے طور پر آپ نے گوبھی پکانی ہے، اس کی ایک خوشبو ہے، اس کی ایک اسمیل ہے، اس کی ایک تاثیر ہے۔ ایک اگر آپ نے گھر میں، آپ اپنے کمرے میں کسی کونے پر لا کر امرود رکھ دیں، امرودوں کی اپنی موجودگی ہے، اس کی پریزنس وہ فیل کرواتے ہیں۔ آم آپ اپنی فریج میں رکھ دیں، وہ اپنی پریزنس فیل کرواتے ہیں۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں بھائی، کیا ہماری موجودگی سے کوئی پازیٹیو نیگیٹیو وائبس نہیں نکلتے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہم وی آر اوور سمپل کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو جس مرضی کو سن لیں، جو مرضی دیکھ لیں، جس مرضی چینل کو وزٹ کر لیں، جس مرضی جگہ سے جو مرضی دیکھ لیں، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ غلط سوچ اپنے ذہن سے نکالیے۔ قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے کہ یو شوڈ بی ویئر آف دا کمپنی یو کیپ۔ اپنے راز ہر کسی کو نہیں دینے، اور راز دینے کے لیے پھر بہت محتاط ہو کر صرف ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو کہ آپ کے سنسیئر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ دے آر یور فرینڈس، لیکن انٹرنلی وہ آپ کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں، اور آپ کو خوشی دیکھتی، آپ کو کامیابی اور ترقی دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک اصول کی بات ہے جو آج قرآن نے ہمیں بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا، یہ سنت ہے۔ آپ کے رازدار بہت چند لوگ تھے، جیسا کہ ہجرت مدینہ کا واقعہ آپ نے پڑھا پیچھے اس میں سیرت النبی میں، تو آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ ان کے حلقۂ احباب میں کوئی بھی، سب جو تھے وہ ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں تھے، لیکن آپ نے ان میں سے بھی، اپنے صحابہ میں سے بھی
چند لوگوں کا انتخاب کیا جن سے آپ اپنے دل کی بات شیئر کرتے تھے، اور ان چند میں سے بھی صرف ایک کا انتخاب کیا جس کو آپ نے اپنے ساتھ لے جانا پسند کیا. باقی کسی کو نہیں پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. ایسے ہی جنگوں کی جب بات ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ غزوہ جو خیبر ہوا ہے یا جو فتح مکہ ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ارادوں کو مخفی رکھا، ہر کسی کو نہیں بتایا. مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ جب تک آپ نے اپنے کسی مقصد کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو کوشش کریں کہ ہر ایک کو نہ بتائیں. یہ سنت ہے، یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بندہ مائنڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کہہ دینا ہے. مطلب کوئی کسی کے گھر میں کسی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، آپ نے کسی دوسرے ملک میں ٹریول کرنا ہے، آپ کو عمرہ کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں، تو لا تتخذوا بطانة من دونکم، آپ اس کو ایڈورٹائز نہ کریں، آپ اس کی تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ مت پھینکیں. آپ کہیں پہ کوئی سفر کر رہے ہیں، آپ کے بچے کو کامیابی مل گئی، اس طرح سے کوئی آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے وہ کام کرنے کا. تو قرآن پاک میں ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات میں ہر ایک بندے کو رازدار نہ بنائیں. ایک جنرل بات بھی ہے. اور اگر دینی معاملات کی بات ہے تو دوستیاں تو آپ نے بالکل بھی غیر مسلموں سے نہیں کرنی، دعوتیں نہیں، ان کے شاعر میں انٹری نہیں، ریزرو رہیں. جو میری بہنیں کسی ایسے ملک میں رہتی ہیں کہ ان کو غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے، تو قرآن پاک یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے بدتمیزی شروع کر دیں، آپ ان کی جو ہے سوشل، مطلب یہ کہ آپ جا کر ان سے بیٹھ سکتے ہیں، ان کی گیدرنگز اٹینڈ کر سکتے ہیں، بٹ بی ویئر کہ آپ نے ان سے اتنی دوستی گہری قلبی تعلق نہیں بنانا. ریزرو رہنا ہے، ریزرو رہنا یہاں پہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. بدتمیزی نہیں سکھا رہا کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں، انسانیت کا سلوک بھی نہ کریں اور یہ نفرتیں شروع کر دیں کہ یہ تو کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، جیسا کہ دوسری ایکسٹریم پہ مسلمان چلے جاتے ہیں کہ ان سے تو سلام دعا بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھ کر کچھ کرنا بھی جائز نہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو ان کو پکڑ لو، ان کو مارو، یہ کرو. ایسا نہیں کچھ اسلام نے ہمیں سکھایا. اسلام نے ہمیں یہ چیز یہاں پہ سکھائی ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہے نا، دلی تعلق، دوستی، محبت، اپنی باتیں شیئر کرنا، اپنے گھر میں اپنی چیزیں دکھانا. جیسا کہ آپ نے کوئی نئی چیز لی ہوئی ہے تو آپ اپنے فرینڈ کو دکھاتے ہیں، دیکھو میں نے یہ چیز لی ہے، اچھا مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. ایسا کچھ نہیں کرنا. ہاں آپ اخلاق سے ملیں، اگر آپ ان سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سیفٹی ہو. آپ کو اگر وہاں پہ کوئی جاب ملتی ہے آپ کر سکتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ تجارتیں بھی کیں، ان کے ساتھ تعلقات بھی کیے، ان سے لین دین کے معاملات بھی کیے. آپ نے اپنی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن بھی رکھی. تو یہ معاملات آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے پاس بٹھا کر اپنی راز کی باتیں کریں، اسلام نے اسے منع کیا ہے. تو ہمیں آج ایک بہت اچھی بات پتہ چلی کہ یو شوڈ گیٹ ریزرو رہنا بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ زیادہ اوپن ہر کسی کے ساتھ ہم نے نہیں ہونا. دوسری چیز کہ جو آج سوشل میڈیا پہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں بی ویئر آف اٹ، کیونکہ جو بھی آپ دیکھیں گے اس کا ایفیکٹ ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ مینوفیکچر کہہ رہا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. تو اللہ کے احکامات پر عامل ہوں گے تو بھلا ہمارا اپنا ہی ہے، ورنہ آگ سے کھیلیں گے تو جلیں گے تو صحیح نا. یہ تو پاسبلٹی، اور ہر عقل آپ کو یہی بات سمجھاتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہمیں آسان کر دیں. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.